موضوع الدرس في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وما فيها من العبر والحكم. سورة يوسف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وقالوا فيه من الزاهدين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب. اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ کیا گزری. جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اس کنویں میں ڈال دیا اور چھوڑ کے چلے گئے تو اب وہاں وہ اکیلے تھے. وحیداً فریداً فنکث فی البئر ثلاثة ایام فیما قالہ ابو بکر ابن عیاش. ابو بکر ابن ابی عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف 3 دن تک جو ہے وہ اس کنویں میں قید رہے. اس کنویں کے اندر اکیلے کوئی بھی نہیں. وقال محمد بن اسحاق لما القوا اخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. جب بھائیوں نے آپ کو اس کنویں میں ڈال دیا تو ایک دن تو وہاں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے دیکھیں. ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب یعنی پورا ایک دن گزر گیا فساق اللہ له سیارہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کنویں کی طرف ایک قافلہ، اللہ کی یہ سب اللہ کا نظام تھا، یہ اتفاق نہیں تھا، ورنہ قافلے کا یہ راستہ ہی نہیں تھا. تو اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں. وہ جب آئے اور انہوں نے دیکھا فَنَزَلُوا قَرِيبًا مِّن تِلْكَ الْبِئْرِ. اس کنویں کے قریب وہ قافلہ اترا. فرماتی ہیں مِن تِلْكَ الْبِئْرِ وَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ وَهُوَ الَّذِي يَطْلُبُ لَهُمُ الْمَاءَ. انہوں نے اپنے والد کہتے ہیں جو پہلے جا کے پانی تلاش کریں، اس کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کہ پانی شانی ملتا ہے، ہم ٹھہر تو گئے ہیں. فلما جاء ذلك البئر
وَأَدْلَى دَلْوَهُ فِيهَا تشبث یوسف علیہ السلام فیہا فاخرجہ واستبشر بہ، جب اس کنویں پہ وہ آیا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام بھی 3 دن سے پریشان بیٹھے تھے، تو وہ بھی اسی ڈول میں سوار ہو گئے۔ تو اس نے جب کھینچا اور باہر دیکھا تو وہ تو پھر حیران ہو گیا، بشرا ھذا غلام، پانی تو پانی، اللہ نے تو ہمیں ایک موتی عطا فرمایا ہے۔ وقال بعض القراء رحمهم اللہ تعالی یا بشرا یا فلم صدی انه اسم رجل، بعض کہتی ہیں کہ یا بشرا جو ہے یہ بات کریں گے، اس کا نام بھی یہی تھا۔ ناداہ ذلك الرجل الذي أدنى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما، تو اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے آواز دی تاکہ اپنے قافلے والوں کو بتلائے کہ بھئی مجھے تو ایک بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، اس کنویں سے غلام ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ملا ہے۔ وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس والله أعلم، وإنما معنى القراءة إلى هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف باء الاضافت، یعنی اس نے بے گرا دی اور نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ وهو يريدها كما يقول العرب يا نفس اصبري ويا غلام اقبل بحذف حرف الاضافت، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، اس وقت کسر پڑھنا بھی جائز ہے اور رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَهَذَا مِنْهُ وَنُفَسِّرُهَا الْقِرَاءَةَ الْأُخْرَى يَا بُشْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً أَيْ وَأَسَرَّهُ الْوَارِدُونَ مِنْ بَقِيَّةِ السَّيَّارَةِ، کہ وہ اثروہ بضاعۃ، کہ انہوں نے چھپا لیا اپنی اس پونجی کو۔ کیا مانا کہ جو لوگ پہلے پہنچے تھے انہوں نے باقی قافلے والوں سے چھپایا تاکہ کسی کو اور کو پتہ نہ لگے۔ ایک قول جو ہے مفسرین کا یہ ہے، وَقَدَمُوا أَن يَكُونَ أَخَا، اس کے ایک تو یہ ہے تاکہ کسی اور کو پتہ لگے، وَقَالُوا اشتريناه ونزعناه من أصحاب الماء مخافة أن يداركوهم في إذا علموا خبره، تو انہوں نے چھپایا۔ قال لو في واسروه بضاعة، یعنی اخوت یوسف، حضرت یوسف کے بھائیوں نے چھپایا۔ اثر شاہ نے یہ چھپایا کہ یہ کون ہے، یا ہمارا بھائی ہے یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ غلام ہے بس۔ وَقَتَمُوا أَن يَكُونَ أَخَاهُمْ وَقَتَمْ يُوسُفُ شَأْنَهُ مَخَافَةَ أَن يَقْتُلَهُ إِخْوَتَهُ، یوسف علیہ السلام بھی خاموش رہے کہ جب وہ مجھے بھائی مانتے ہی نہیں ہیں تو میں ان کو کہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں تو کوئی اور مصیبت نہ پڑ جائے۔ وَاخْتَارَ الْبَيْعَ، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم سے خرید لو، تو جھگڑے کرنے کے بجائے۔ قَالَ فَذَكَرُوا إِخْوَتَهُ لِوَالِدِ الْقَوْمِ فَنَادَىٰ أَصْحَابَهُ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ يُبَاعُ فَبَاعَهُ إِخْوَتَهُ، اس کے بھائی وہ قافلے والے آگے انہوں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے جھگڑا نہ کرو، کیا پیسے لیتے ہو تم؟ تو انہوں نے چند پیسے لے کے بیچ دیا۔ واللہ علیم بما یعملون علیم بما یفعلون اخوت یوسف ومشترو، اللہ جان رہے ہیں کہ یوسف کے بھائی کیا کر رہے ہیں، خریدنے والے کیا کر رہے ہیں۔
فهو قادر على تغیر ذلك ودفعه، حالانکہ اللہ چاہتے تو اس بات پہ بھی قادر تھے کہ اس کو بکنے نہ دیتے اور ان ظالموں کو بھی سزا دے دیتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے۔ توبہ۔ ولیکن لہ حکمت وقدر سابق، اللہ کی حکمت ہے اور پہلے تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں، اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ فَتَرَكَ ذَلِكَ، پتہ ہے ذالک کے لیے امضا وَقَدَّرَهُ وَقَدَّرَ، چھوڑ دیے جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہوگا۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ وفی ھذا تعریض لرسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإعلام له یأتی عالم بعذا قومک لک، اس کے اندر اخبار تھا، خبر تھی حضور کے لیے کہ جیسے ان بھائیوں نے بھائیوں کو حضرت یوسف پہ ظلم کیا، آپ کی قوم بھی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ وَأَنَا قَادِرٌ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ، میں چاہوں تو ان کو ظلم سے روک دوں۔ وَلَكِنِّي سَأَمْلِي لَهُمْ ثُمَّ أَجْعَلُ لَكَ الْعَاقِبَةَ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِمْ، لیکن میں ان کو مہلت دوں گا اور آپ کو پھر ایک موقع دوں گا کہ پھر آپ کو ان پر غالب کروں گا، آپ ان پر حاکم بن کے آئیں گے۔ کما جعلت یوسف الحکم والعاقبۃ علی اخوانہ، جیسے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھی پھر بادشاہت بھی دی اور ان کو مصر کا حاکم بھی بنایا۔ وقالوا وشروا بثمن بخس دراهم معدودۃ، یقول تعالی وباءوا اخوان بثمن قلیل، آپ کے بھائیوں نے تھوڑے سے پیسے لے کے بیچ دیا۔ قالہ مجاہد وَإِكْرَمَ الْبَخْص معنی هو النقص، اصل میں تو بخش کہتے ہیں خراب چیز کو، یعنی ردی چیز۔ معنی یہ ہے یہاں کہ انہوں نے آگے ہے نا معدودہ، معدودہ معنی گنے ہوئے، معنی تھوڑے سے پیسوں سے بیچ دیا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب اعتاذن اخوانہ بثمن، تھوڑے سے پیسے، وَمَعَ ذَلِكَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ یوسف جائے یہاں سے بس۔ أَيْ لَيْسَ لَهُمْ رَغْبَةٌ فِيهِ بَلْ لَوْ سَأَلُوهُ بِلَا شَيْءٍ لَأَجَابُوهُ، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ کسی شکل میں یوسف یہاں سے چلا جائے، وہ تو اگر پیسے نہ بھی مانگتے تب بھی وہ مفت دینے پر بھی تیار تھے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن عباس المجاہد الضحاک وشروه ضمیر عائد لا اخوت یوسف بل هو عائد للسیاد، ان قافلے والوں نے خریدا۔ والاول اقوى وقالوا فيه من الزاهدين انما رأوا اخوان لا اولئك السيارة لان السيارة استبشروا به وسلوا بزار ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه فنرجع من هذا الى الضمير فيه شروه انما هم لاخوته، تو لفظ شراء بیع کے لیے بھی ہوتا ہے اور خریدنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وقیل المراد هنا بقوله بخس، یعنی حرام، مال حرام کو بخس کہتے ہیں۔ وقیل الظلم، بخس ظلم سے جو مال حاصل ہو۔ وهذا وإن كان كذلك لكن ليس هو المراد هنا، یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ لأن هذا معلوم يعرف كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال لا كل أحد، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ یوسف کی قیمت حرام ہے، یوسف غلام تھوڑا تھا کہ بیچا جائے،
کسی کے آزاد کو بیچ کے پیسے حاصل کرنا وہ تو حرام ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ وعلى لأنه نبي ابن خليل الرحمن عليه فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سام. وإنما المراد هنا بالبخس النقص، ناقص پیسے، او الضیوف یا کھوٹے پیسے۔ اس کے بعد انہم اخوته وقد باعوه ومع هذا بأنکس الاسمان، ایک تو بھائی کو بیچ دیا اور بیچا بھی کم، تھوڑے سے پیسے لے کر، دراہم معدودۃ۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعوہ ب20 درہما، 20 درہم کے عوض بیچ ڈالا۔ وقد قال عباس والبیہقی وقتادہ وعطیۃ اللوفی وأيضا قال بعضهم اقتسموا درہمین، آپس میں پھر 2 درہم تقسیم کر لیے۔ وقال مجاہد و20 درہما وقال 40 درہما وكانوا فيه من الزاهدين، أي وذلك إنهم لم يعلموا ولو يعلموا دولته ومنزلته منزلت عند اللہ عز وجل، اگر جانتے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ وقال مجاہد وقد باعوا جعلوا يتبعونهم ويقولون استوفوا منه لا بشيء، کہتے تھے خیال رکھنا اس آدمی کا بھاگ نہ جائے۔ حتی وقعوه بصر فقال من يبتعني سے فاشتراه الملك وكان مسلما، اس کے بعد ان کو وہ مصر لے گئے۔ تو اس زمانے میں یعنی یہ رواج تھا، منڈیاں لگتی تھیں، کنیزیں بکتی تھیں، غلام بکتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پیسے دے کے آ کے خریدتے تھے۔ اصل میں ان واقعات میں جو ہے نا جی، یاد رکھیں، ایک تو عبرت ہے کہ دیکھو بھائی بھائی کو بیچ دے، بھائی بھائی کو قتل کرے، بھائی بھائی کے لیے جھوٹ بولے، اور عبرت ہے کہ بھائی بھی وہ جو اچھے لوگ ہیں اور جھوٹ ابے کے سامنے جو نبی ہے اس کے سامنے بول رہے ہیں۔ اس میں عبرتیں ہیں کہ اللہ سے ڈریں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہے دن بنا دے، دن ہے رات بنا دے۔ ایک وقت ہے کہ یوسف غلام ہو کے بک رہا ہے، کبھی کنویں پہ بکتا ہے، کبھی منڈی پہ بکتا ہے، کبھی مصر میں بکتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی مصر کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ اس میں عبرت ہے۔ اور دوسرا ان قصوں کا فائدہ یہ ہے کہ کُلًا نقص علیک من انباء الرسل، اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم جو انبیاء کے قصے آپ کو سناتے ہیں، مانو ثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو کہ ایسا ہوتا ہے، بھائی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ پھر جیسے یوسف کو ہم نے بادشاہ بنایا، آپ بھی بادشاہ بن کے آئے، اسی لیے آپ اس کا غم نہ کریں۔ اور تیسری بات دیکھیں، خدا کی شان ہے کہ ما سوائے اصحاب کہف کے، اصحاب کہف جو ہے نا جی وہ تو غار میں لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 309 سال رہے۔ لیکن باقی جس انبیاء کا واقعہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی کنویں میں 3 راتیں رہے، اور میرے آقا بھی غار ثور میں 3 راتیں رہے۔ اسی لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انگریزوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کی، اور اس زمانے میں بس علماء کو پکڑتے تھے اور پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے، نہ ثبوت نہ مقدمہ نہ قصہ نہ کہانی، قاتل بھی وہی، منصف بھی، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت
شریعت کے اندر احتیاط کرنی ضروری ہے. اگر آپ چھپ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اگر آپ ہاتھے چڑھ گئے نا تو یہ فوراً پھانسی بھی لٹکا دیں گے. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شورا کی بات مانی جائے، آپ کا مشورہ ہے تو میں چھپ جاتا ہوں. تو حضرت چھپ گئے. 3 راتیں گزر گئیں. چوتھے دن جب آئے اس طالب تو دیکھا کہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے. سب سلام پہ انہوں نے کہا حضرت بڑے چھپے. کہنے لگے بھائی 3 راتیں گزر گئی تو شرم آئی کہ میرے مدنی پاک تو اس سے زیادہ نہیں چھپے تھے. تو میں نے کہا سنت کے خلاف نہ ہو جائے، مرنا تو ایک دن ہے، پھانسی چڑھنا ہے تو چڑھ جائے، لیکن حضور کی سنت کی مخالفت تو نہ کریں. تو یہ ان لوگوں کا عشق تھا. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دن اپنی مسجد میں کھڑے تھے، ایک انگریز آیا CID کا افسر پکڑنے کے لیے. اللہ کے نے مہربانی یہ کی وہ جانتا نہیں تھا حضرت کی شکل کو. اس نے حضرت سے ہی آگے پوچھا کہ قاسم یہاں تھا؟ تو آپ ہٹ گئے. فرمایا ہاں ابھی تو یہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے. وہ سمجھا کہ شاید اب تو نہیں ہے، وہ چلا گیا. اللہ نے بچا دیے. تو ایسے امتحانات ہوتے ہیں، ان میں سبق ہے، عبرت. اور اب میں آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے ایک بچپن کے ساتھی تھے ملک قادر بخش ارائیں، DSP ریٹائر ہوئے. آج وہ فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بے انتہا فرما بردار قسم کا ساتھی تھا. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ میری بیماری کو کافی لمبا وقت ہو گیا ہے. جہاں تک اسباب علاج ہیں وہ تو میرے خیال میں کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسی ہسپتال، کوئی ایسی چیک اپ، کوئی ایسی تحلیل، کوئی ایسی ایکس رے، کوئی ایسی لیبارٹری نہیں ہے جو میں نے نہیں کرائی. لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ مجھ پہ احسان کر سکتے ہیں تو صرف یہی کریں کہ جب ان کو موقع ملے 2 رکعت نماز اسی نیت سے میری شفا کے لیے پڑھ کے دعا کر لیں، تاکہ اللہ پاک مجھے زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق دے.